بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے دین کے خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی اور بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ ہمارے لیے کہنا آسان ہے، لیکن جنہوں نے کر کے دکھایا ان کے دل سے پوچھے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے سب کو، جان مال، اپنے بچوں، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو شروع میں تو مسجد نبوی کے مؤذن رہے، شروعات میں کتنے سال مسجد نبوی میں اذان دیتے رہیں، پھر شروع میں کافر کے غلام تھے، پھر وہ ایمان لے کر آ گئے، جن کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا کون تھا، سخت دشمن تھا، اور ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینوں پر پتھروں کو بڑی چٹان رکھ دیتا تھا، اللہ اکبر، تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ وہ کہتا تھا کہ اس حال میں مر جائیں اور یا زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے۔ پھر بھی وہ کہتے تھے، مگر اس حالت میں بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے، احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کہ معبود ایک ہے۔ اور ان کو رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اگلے دن ان کو زخموں پر گرم گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تھا، اور تاکہ وہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں، تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے تھے، اور کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تھا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا تھا۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں کوئی زور ختم نہ ہو اور وہ ایمان سے پھر جائے، لیکن ان کے دل میں ایسا جم گیا تھا ایمان اتنا پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ طاقتور ان کے لیے ایمان تھا کہ آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہم نے دین کو بھلا دیا ہے، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم نے اپنے آنے کا مقصد ہم نے بھلا دیا ہے، ہمیں سب سے زیادہ دنیا کی ہر چیز عزیز ہے، لیکن اللہ سے ہمیں محبت نہیں، اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا جذبہ نہیں۔ ان صحابہ نے تو کر دکھا دیا، انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنے مصائب برداشت کیے، پھر بھی وہ دین کو مٹنا گوارا نہ کیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم نے دین کو فراموش کر دیا ہے، اپنی زندگی میں دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے خاطر اپنے جان مال سب چیز کی قربانی دیں۔ اگر آپ قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں اس میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ سے عشق ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، دل سے وہ محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے ہر قربانی وہ جائز ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ صحابہ نے اس دین کو مٹنا نہیں دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، ہر چیز کی قربانی دے کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس دین کے لیے محنت کریں، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور احادیث نبویہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والے بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما اور اپنے کام میں منہمک رہنے والا بنا، اپنی دین کی محنت کرتے کرتے اس دنیا سے جانے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔